سجدہ شکر سے کیا مراد ہے؟ کیا نماز کے علاوہ سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں اور شوہر بیوی کی یہ بات بالکل نہ مانے، خواتین کی عدت کا مسئلہ۔ تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کو عدت پر علی مرزا نے بیان کیا ہے، اور یہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کری جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے ساری چیزیں بتائی گئی ہے، اور اس میں کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک صحیح بات ہے وہ آپ خود بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے۔ اور یہ جو فیمیلز کا عدت کا معاملہ ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے، اور اس سے جتنے بھی خواتین ہیں ان کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کیا بتا رہے ہیں اور کیا صحیح چیز ہے عدت کا معاملہ۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی کیا جا سکتا ہے سجدہ شکر، اور اس کے لیے وضو بھی کوئی شرط نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس پہ کوئی اس طرح صحیح حدیث تو نہیں ملتی، لیکن سجدہ تلاوت کے اوپر آپ اسے قیاس کر سکتے ہیں۔ جیسا صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ بغیر وضو کے بھی وہ قرآن کی جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی سر کے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے۔ اس میں آپ اگر یہاں میں اب تلاوت کر رہا ہوں نا تو میں زمین پہ اتر کے قبلہ رو کے سجدہ کرنا ضروری نہیں، سجدہ تلاوت بس میں یوں کر لوں نا ٹو باؤ ڈاؤن تو میرا سجدہ ہو جائے گا۔ سب سے افضل درجہ تو یہ ہے۔ لیکن سواری پہ آپ بیٹھے ہیں، وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرض نماز سواری سے اتر کے پڑھتے تھے، اور وطر اور باقی ساری نمازیں سواری کے اوپر پڑھتے تھے، اور اس میں استقبال قبلہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ استقبال قبلہ فرض نماز کی شرط ہے۔ سواری میں آپ جدھر مرضی منہ کر رہے ہیں، یعنی اگر سواری چل رہی ہے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے آپ نے دوسری طرف منہ کرنا ہے۔ اور اس میں بھی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں آپ رکوع اور سجدے سر کے اشاروں سے کرتے تھے، اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ آپ رکوع کے لیے کم سر جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ۔ وہ آپ نے مطلب اس میں سپر مین نہیں بن جانا ایسے کر کے، وہ سامنے مسجد بنائی ہوئی ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں سجدہ نہیں۔ جو بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے نا، قیام کے بعد رکوع کیا یوں، سجدہ یوں، بس ایسے نہیں کرنا، یہ خود سے بنایا ہوا سر کے اشارے سے کرنا ہے۔ لوگوں کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں پتا، تو عام حالت میں آپ سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بشرطے کہ آپ انفی نہ ہوں، ورنہ آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، آپ کا ایمان بھی گیا۔ جی ان کے نزدیک سجدہ شکر میں بھی وضو شرط ہے، اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا اللہ کی توہین ہے، اور یہ کفر ہے۔ اس سے بیعت بھی ٹوٹ جائے گی، اس سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، یہ مصیبت ہی پہ گئی۔ سجدہ شکر کے کیتا عذاب ہی پہ گیا۔ تو میری ایک ویڈیو چڑھی تھی، کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ جی ٹوٹ چکے ہیں، جو انفی ہیں ان کے۔ یا پھر ان مولویوں سے پوچھیں مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ ہم بخاری سے ثابت کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے آپ سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سنن ابی داؤد میں مولا علی کا قول ہے کہ رسول اللہ کو قرآن پڑھنے سے بھی کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کے۔ آپ بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوتا تھا اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ یہ وہ کیوں بتا رہی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پابندیاں نہ لگائیں۔ کتنی پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں یار، توبہ توبہ توبہ۔ کہتے نہیں قرآن کہ مولوی گرم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ذکر ہی بڑا گرم پڑھ دینے۔ یہ کتنے مولویوں کی باقاعدہ یعنی انہوں نے بات کی ہے کہ یار یہ جو مفتیوں کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے نا، وہ پڑھائی بڑی گرم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یار یہ آپ توہین کر رہے ہیں اس پڑھائی کی، پڑھائی گرم کر دینے۔ ان کو پتا ہونا ہے کہ پکڑے جائیں گے تو ساری ان کی گرمی نکل جائے۔ وہ غریب غریب بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ دو وقت کی روٹی نہیں ان کو کھلا سکتے، وہ بےچارے چھوڑ جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنا کام اٹھا کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ کیا بیوہ
عدت اور سوگ کے دوران اپنا سابقہ شوہر متوفی کی قبر پر جا سکتی؟ کیوں نہ جائے جی، جا سکتی ہے، لیکن عدت گزارنے کے بعد. اس لیے کہ وہ سابقہ نہیں ہے اس کا، وہ شوہر ہی ہے، وہ کہتا ہے نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے. نکاح نہیں ٹوٹا جب تک وہ نیا نکاح نہیں کر لیتی، وہ اسی کی بیوہ شمار ہوگی نا، اسی کی عورت شمار ہوگی. سوگ جو ہے نا جی، اس کے لیے آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، الا یہ کہ کسی کو بیماری ہو جائے، کوئی کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں، کسی غمی کی ایکٹیویٹی میں اس عورت نے 4 مہینے 10 دن نہیں نکلنے، الا یہ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن میں بھی ذکر موجود ہے اس کا، کہ جو عورت پریگننٹ تھی اور وضع حمل ہو گیا تو اب وہ عورت کی عدت ختم ہو گئی، چاہے اسی دن ہو جائے جس دن وہ بیوہ ہوئی ہے یا مطلقہ ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اپنے 40 دن تو وہ رکے گی نا نکاح سے. تو باقی سوگ کے دوران عورت نہیں نکل سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی بوڑھی عورت ہے، جی بوڑھی چھوڑ کے جو مرضی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے 4 مہینے 10 دن، وہ اس نے سوگ پورا کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے. ہاں اگر وہ عورت کسی ایسی جگہ پہ اس کی کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے، تو کوئی بیٹی یا اس کا بیٹا اس کو دوسرے گھر میں شفٹ کرنا چاہتا ہے، وہاں اپنی عدت پوری کرے، ٹھیک ہے، لے جائے اسے. بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے جائے. شادی میں نہیں شریک ہو سکتی، کسی قبر پہ نہیں جا سکتی، گھر بیٹھ کے دعا کرے. قبر پہ جانے سے کیا ہوگا، گھر بیٹھ کے دعا کرے. جب آپ کی عدت پوری ہو تو آپ پھر بے شک چلے جائیں. قبر پہ جانا بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے. تو اللہ کا ایک حکم توڑ کے دوسرے حکم کی طرف تو نہیں جا سکتے. عورت بھی قبر پہ جائے گی. اما عائشہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی اگر میں قبرستان جاؤں تو میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے پھر وہ دعا تعلیم کی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. بیوہ عورت عدت اور سوگ کے بعد آزاد ہے، نیا نکاح کر سکتی ہے؟ ہاں جی آزاد ہے جی، کرے، اگر یہ معاشرہ اس کو اجازت دے رہا ہو. معاشرہ پیچھے پڑ جاتا ہے، ایسے ظالم لوگ ہیں اور اس طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے عرب کے کلچر میں ایسا نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ عرب ملکوں میں 50-60 سال کی عورت بھی بیوہ ہونا، عدت گزارتے اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں جی. اور تنگ آ کے اس کے شادی شدہ بچوں کو بھی اپنی ماں کی شادی کرنی پڑ جاتی ہے. اتنے رشتے آتے ہو کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے. اور یہ اچھی چیز ہے. عورت خاوند کے ساتھ ہی محسنہ ہے، ایک قلعے میں حصار میں بند ہے. اگر بیوی کے ذمہ شوہر کا کھانا پکانا نہیں ہے تو شوہر شادی کے بعد اس کے انتظامات کیسے کرے گا؟ اس کے بارے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا کہ نان و نفقہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے کچھ اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عوض وہ بھی کرے گی. چلیں آپ کو بتا دیں، اگر آپ کی بیوی نہیں مان رہی نا، اور آپ کو وہ کہہ رہی ہے جی علی بھائی نے ویڈیو میں کہا ہے کہ بیویوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کھانے کی بلکہ خامنوں کی ہے، تو علی بھائی نے آدھی بات نہیں کی تھی. میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کئی ایک ذمہ داریاں پھر خامن کی بھی نہیں ہے جو وہ پوری کر رہا ہے، وہ بھی پھر نہیں کرے گا. مثلا اگر بیوی کہتی ہے کہ نانو نفقہ، تو اس سے مراد ہے جو اس کا سٹیٹس ہے. بیوی اگر آج کہتی ہے جی میں نے آج KFC کھانا ہے، تو خامن پہ کوئی واجب نہیں ہے جی. یا مجھے فلاں جو ہے وہ 2 بالیاں اور 1 لاکٹ گفٹ کرو سونے کا، کوئی واجب نہیں ہے. یہ نانو نفقے میں نہیں آتا. نانو نفقے میں کپڑے، 2 وقت کا وہ کھانا جو وہ خود کھاتا ہے. ایک بندہ خود ہی KFC نہیں کھاتا، تنوں کو کھوائے. ویاہ تو پہلے دیکھنا سی نا کہ میں کس کف میں شادی کر رہی ہوں. اور چھت تو کتنا کچھ وہ اپنی بیوی کو فالتو دے رہا ہوتا ہے. موٹر سائیکل پہ لے کے اسے گھماتے رہنا ہر وقت، یہ تو کوئی نانو نفقے میں نہیں آتا. ہاں یہ ہے کہ اس کو کبھی اس کے ماں باپ کو ملوانے کے لیے لے گئے یا ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سیر کرانا تو کوئی اس پہ واجب نہیں تھا. تو یہ اپنی روٹین سے ہٹ کے وہ بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا. تو بیوی بھی اگر اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے کپڑے دھو دیتی ہے یا اسے کھانا پکا دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی پہ پورا دین کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. یہ انڈکلیئرڈ اخلاقی بیریئر ہوتے ہیں. اور پھر ان کو بتائیں کہ آئیڈیل ترین بیویاں صحابیات تھی نا، تو مجھے بتائیں جو بخاری مسلم حدیث ہے، سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو جو حضور کے پاس بھیجا تھا ایک غلام خدمت کے لیے مانگنے کے لیے، اس میں کیا الفاظ ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، گھر کی صفائی خود کرتی تھی، اسی طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی، ان کے جسم پہ نشان پڑ گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے تو مولا علی سے نہیں کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میاں بیوی مل کے ایک سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو یہ بغاوت والی عورتیں جو ہے نا وہ معاشرے میں سروائیو نہیں کرتی ہیں. کچھ چیزیں اخلاقی بیرئر ہیں جن کو اللہ نے اخلاقیات پہ چھوڑ دیا. ہاں یہ یاد رکھیے گا, کفر کے اعتبار سے شادی اسی جگہ کرنی چاہیے جو آپ نبھا سکتے ہیں. ایک غریب آدمی کا کوئی کام نہیں ہے کہ ایک ایسے امیر آدمی کے گھر شادی کر لے کہ جس کی بچی پوری زندگی گرمیوں میں اے سی کے بغیر نہیں سوئی ہے اور لا کے اسے اپنے دھڑبے میں پھینک دے. نہ, غلط ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو. یہ کوئی کام نہیں بنتا. تو یہ بڑی احتیاط سے معاملات کو